بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین وی لاگ نمبر ہے 12 اور سورت نمبر بھی ہے 12 قرآن کے سیریل کے حساب سے، اور سورت کا نام ہے سورت یوسف اور صفحہ نمبر ہے 464۔ ناظرین یہ ہے سورت کا تعارف۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر کوشش کرتے ہیں کہ کم از کم ایک وی لاگ آپ تک ضرور پہنچایا جائے، جس میں صرف اور صرف قرآن کی تمام صورتوں کا یعنی تمام سورہ کا ہم تعارف کروائیں گے، اور آغاز اور اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے یہ بتائیں گے۔ ناظرین اس کتاب کا نام ہے توضیح القرآن، آسان ترجمہ قرآن، تشریحات کے ساتھ، از مفتی محمد تقی عثمانی۔ ناظرین رائٹر ہیں اس کے تقی عثمانی صاحب، اور ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے قرآن کی صورتوں کا تعارف۔ اور ناظرین آج کی جو صورت ہے وہ ہے صورت یوسف، اور تعارف اس کا پیش کر رہے ہیں اور فضیلت اور اہمیت۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں، لکھائیں اور سنائیں اور سمجھیں بوجھیں۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین۔ سورت یوسف تعارف۔ یہ سورت بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی۔ بعض روایات میں ہے کہ کچھ یہودیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کروایا تھا کہ بنو اسرائیل کے لوگ جو فلسطین کے باشندے تھے مصر میں جا کر کیوں آباد ہوئے؟ ان لوگوں کا خیال تھا کہ آپ کے پاس چونکہ بنو اسرائیل کی تاریخ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس لیے آپ اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے، اور اس طرح آپ کے خلاف یہ پراپوگنڈا کرنے کا موقع مل جائے گا کہ آپ معاذ اللہ سچے نبی نہیں ہیں۔ اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ پوری سورہ یوسف نازل فرما دی، جس میں پوری تفصیل اور وضاحت کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے۔ دراصل بنو اسرائیل کے جد امجد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، انہی کا دوسرا نام اسرائیل بھی تھا۔ ان کے 12 صاحبزادے تھے، انہی کی نسل سے بنو اسرائیل کے 12 قبیلے پیدا ہوئے۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے صاحبزادوں کے ساتھ فلسطین میں مقیم تھے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنی امین بھی شامل تھے۔ ان دونوں کے سوتیلے بھائیوں نے سازش کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈال دیا، جہاں سے ایک قافلے نے انہیں اٹھا کر مصر کے ایک سردار کے ہاتھ بیچ دیا۔ شروع میں وہ غلامی کی زندگی گزارتے رہے، لیکن اس واقعے کے تحت جس کی تفصیل اس صورت میں آ رہی ہے، اس سرداری کے جو سردار تھے، اس سردار کی بیوی زلیخا نے انہیں گرفتار کر کے جیل بھجوا دیا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ مصر کے بادشاہ کے ایک خواب کی صحیح تعبیر دینے پر بادشاہ ان پر مہربان ہوا، اور انہیں نہ صرف جیل سے نکال کر باعزت بری کر دیا بلکہ انہیں وزیر خزانہ مقرر کیا، اور بعد میں حکومت کے سارے اختیارات انہی کو سونپ دیے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو فلسطین سے مصر بلوا لیا۔ اس طرح بنو اسرائیل فلسطین سے مصر منتقل ہو گئے۔ سورت یوسف کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ایک ہی تسلسل میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور تقریباً پوری صورت اسی کے لیے وقف ہے، اور یہ واقعہ کسی اور صورت میں نہیں آیا۔ اس واقعے کو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کافروں پر ایک حجت قائم فرما دی،
جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے، یہ بات ان پر بھی واضح تھی کہ اس واقعے کا علم ہونے کا آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا، لہٰذا یہ تفصیل آپ کو وحی کے علاوہ کسی اور طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے علاوہ مکہ مکرمہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کو کفار مکہ کی طرف سے جن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، ان کے پیش نظر اس واقعے میں آپ کے لیے تسلی کا بھی بڑا سامان تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی سازش کے نتیجے میں بڑے سخت حالات سے گزرے، لیکن آخرکار اللہ تعالیٰ نے انہیں کو عزت، شوکت اور سر بلندی عطا فرمائی، اور جن لوگوں نے انہیں تکلیفوں کا نشانہ بنایا تھا ان سب کو ان کے آگے جھکنا پڑا۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ مکہ مکرمہ میں تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں، لیکن آخرکار یہ سازشی لوگ آپ ہی کے سامنے جھکیں گے اور حق غالب ہو کر رہے گا۔ اس کے علاوہ بھی اس واقعے میں مسلمانوں کے لیے بہت سے سبق ہیں، اور شاہد اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین قصہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین قصہ قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ نئی سورت کا تعارف، فضیلت اور اہمیت ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ یہاں ہی مکمل ہوا۔ ناظرین، سورت یوسف پارہ نمبر 12 میں وما من دابہ، صفحہ نمبر 466 سیریل کے حساب سے سورت نمبر 12 بنتی ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور اس میں 111 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ ناظرین، سورت مکیہ اپنے سیریل کے حساب سے 53 نمبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق واضح کرنے والی ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس کو ایسا قرآن بنا کر اتارا ہے جو عربی زبان میں ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اتنا اونچا مقام ملنے والا ہے کہ ان کے 11 بھائی اور ماں باپ کسی وقت ان کے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں گے۔ دوسری طرف صورتحال یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے، ان میں سے 2 بیٹے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین ایک والدہ سے تھے اور باقی صاحبزادے ان کی دوسری اہلیہ سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ دوسرے سوتیلے بھائیوں کو اس خواب کی وجہ سے حسد نہ ہو اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ یوسف علیہ السلام کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر بیٹھیں۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس خواب کے ذریعے یہ بشارت دی کہ یہ سب تمہارے فرما بردار بنیں گے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں نبوت سے سرفراز کر کے تمہیں بہت سے مزید نعمتوں سے نوازے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، ہم 1 یا 2 آیات صرف تعارف کے لیے پڑھتے ہیں۔ مین ہمارا کام ہے کہ ہم سورت کا تعارف کروائیں کہ سورت کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پہ عیاں، قلم بن گیا ہے خدا کی زبان، مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار، تو میرا ہے جو فن تو ہی فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار، یہ صبحیں یہ شامیں یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش حسین کائنات، میرے رب کی مجھ پہ عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی۔